ماننے والے سنو 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 سنو، میرے نبی کے جتنے غلام تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیکھیے شوق صحابہ کا یہ تھا، علمنی ما علمک یا رسول اللہ، علمنی ما علمک یا رسول اللہ، علمنی ما علمک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو وہی آئی ابھی مجھے جلدی سے سکھائیے، وہ آیت مجھے جلدی سے سکھائیے، وہ آیت یہ شوق تھا صحابہ کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا جب میرا نبی تمہارے پاس گھر میں موجود ہو، باہر ہو تو نبی کے غلام موجود ہیں، نبی کے صحابہ موجود ہیں، کاتبان وحی موجود ہیں، وہ جب آیت سنیں گے تو یاد بھی کر لیں گے، کوئی لکھ بھی لے گا، لیکن جب میرا نبی اپنے گھر کے اندر اپنے صحن میں اپنے کمرے میں تشریف فرما ہوگا تب جبریل آئیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ غلاموں تک کیسے پہنچے گی؟ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، ایمان تو بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ عورتوں کو حکم ہے، ہماری ماؤں کو حکم ہے، نبی کی بیٹیوں کو حکم ہے، جو آیت گھر میں اتری ہے اسے فوراً یاد کرو، اسے فوراً وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تمہارے گھروں میں جو قرآن اترا سے یاد کرو۔ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کوئی گھر کائنات کا ایسا نہ ہو جہاں پر نبی کے قلب انور پر وَنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ یہ قرآن کہاں اترا ہے؟ پتہ ہے؟ قلب مصطفیٰ پر اترا ہے، یہ قلب مصطفیٰ پر اترا ہے، اور وہاں سے قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس سے اتنا پیار ہو جائے، اس سے اتنی محبت ہو جائے، اس سے اتنا عشق ہو جائے کہ نبی کے دل پر اترنے والی شے کوئی معمولی شے ہو سکے۔ سبحان اللہ، معمولی شے نہیں۔ اب آئیے کون کون بندہ عذاب قبر سے بچنا چاہتا؟ ہاتھ کھڑا ہوا جو مرنا تو کیڑا کیڑا بندہ جڑا نہیں مرنا چاہتا ہاتھ چلے گا، کون جڑا مرنا چاہتا ہے نہ نہیں چاہتا سائیں لے کے نہ کہ ان کہ میں نہیں کرنا، اسرائیل میں نہیں منگر چاہ لگے ہو کہ نہیں مرنا، نہیں مرنا۔ اذا جاء اجلها قرآن پڑھنے لگو، اذا جاء اجلها لا يؤخر ساعة ولا يستقدمون۔ سبحان اللہ۔ اجل آتی ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اسی موڑ پر موت آئے گی جہاں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا عذاب اکبر تو حق ہے، عذاب اکبر تو حق ہے، تو کیا کریں؟ حضور ابھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ رسول اللہ کیا بڑی نعمت، آپ رحمت للعالمین ہیں، کوئی ایسی مہربانی فرمائے کہ ہمیں عذاب قبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے عذاب قبر نہ ہو یا رسول اللہ، کو ایسی مہربانی فرمائے جس سے ہمیں عذاب قبر سے بچتے ہیں، ڈر لگتا ہے، اکیلے ہی ہوں گے، روشنی بھی نہیں ہوگی، لائٹ بھی نہیں ہوگی، آکسیجن بھی نہیں ہوگی، ہوا بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اور میں جو عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھنا کرو جو سورہ ملک آتی ہے یا اللہ کاری صاحب تہاڈی تو ڈیزائن پارٹی ساڈی تو ایک بندہ کہندا مفتی صاحب تو آخر میں ساڈی تو ڈیوٹی ساڈا تے کام نہیں ہے جناب، تسی دعا کرو، تسی تے کہتے کتنے کرنی ہے، اسی تو روز ہی کرنے، 5 ٹائم کرنے ہیں، 10 ٹائم کرنے ہیں، جیڑا سانو روپیے 10 دن دے واسطے بھی دعا کرنا، جیڑا 500 دن دے واسطے بھی دعا کرنے ہیں، جیڑا نہیں دندا گالاں کڈدا دھکے ماردا مسیتوں سازشاں کردا سی تے واسطے بھی دعا کردا کہ نہیں کردا؟ ساڈا تے کم ہی دعا کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ تہاڈا کم دعا کرنا نہیں، تسی بھی دعا کرو کہ یا اللہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ کتنی آیتیں میں اس کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے میرے نبی کا میلاد، آپ کوئی مانے یا نہ مانے۔ آج اگر میں آپ سے 50 بندوں سے یہ عہد لوں، صرف 50 بندے عہد کریں، میرے آقا نے فرمایا یہ 30 آیتیں ہیں، کتنی آیتیں؟ 30 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 30۔ اگر عذاب کا حقدار ہوا بندہ، پاکی ہوا، گناہگار ہوا، عذاب اس کی طرف آیا قبر میں، اگر عذاب آیا سر کی طرف سے، یہ 30 آیتیں سر کی طرف آیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عذاب آیا قوم کی طرف سے تو یہ 30 آیتیں قوم کی طرف آئے گی. اگر عذاب آیا دائیں طرف سے تو یہ دائیں طرف آئیں گی. اگر عذاب آیا بائیں طرف سے تو یہ بائیں طرف سے آئیں گی. یہاں تک کہ یہ صورت اللہ سے جھگڑے گی یا اللہ کا تم اس کو عذاب دینا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. اللہ فرمائے گا نہیں تجھے قرآن سے نہیں نکالتا میں اس کو بخش دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن پڑھنے والے کو رحمت زیادہ ملے گی, نماز پڑھنے والے کو رحمت زیادہ ملے گی, روزہ رکھنے والے کو رحمت زیادہ ملے گی, حج کرنے والے کو رحمت زیادہ ملے گی. کیوں؟ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. رسول اللہ جو چابیاں آپ کو دی ہیں, خزانہ تو ہمیں بھی چاہیے. خزانہ تو ہمیں بھی چاہیے. کس کس کی خزانہ؟ سب کو چاہیے. خزانہ مال چاہیے, پیسے آگے بندن کروڑا لے لے, کیا سپورٹر لے لے, فارچونر لے لے, پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, مال چاہیے, نعمت چاہیے, رحمت چاہیے. یا رسول اللہ آپ فرما رہے اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض. اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں. چابی تو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چابی تو دے. یا رسول اللہ چابی دے کے جانا. چابی جس آج کل نیانے کہتے ہیں ابا تو واش روم چلے تو موبائل سے پڑھا کے ابا جی تھوڑے دوست آئے تسی تے گپا مار لے تے موبائل ہاں دے تھوڑی دیر لاکھ کھول کے دے. یا رسول اللہ خزانوں کی چابیاں آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ تو بے نیاز ہیں. آپ کے لیے الفقر فخری, میرا فقر تو میرا فقر ہے, میں تو اپنے فقر پر فخر کرتا ہوں. یا رسول اللہ یہاں بڑے بندے ہیں جو اپنے فقر پر روتے رہتے ہیں. آئے حسیلہ پہ اللہ نو غریب اف ماجے نو گرمے نو ساجے نو اللہ دیتا ہے, سانو تو کان روٹی نہیں. اللہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے, اللہ نے واللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ وہ خزانوں کی ایک چابی تو دے جائیں, 2 چابیاں دے جائیں, 3 ہی دے جائیں. سنیے سنیے سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں خزانوں کی چابی میں سے سب سے بڑی چابی قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑی چابی قرآن ہے. میں نے ایک آیت پہلے پڑھ دی, لوگ انہوں نے کام التوراۃ والانجیل وما انزل الاکل من فوق. یہ چابی ہے, یہ خزانوں کی چابی ہے, آسمان کے خزانوں کی چابی ہے, زمین کے خزانوں کی چابی ہے. قاری صاحب بیٹھے, علامہ صاحب بیٹھے, پوچھیں, سوال کریں ان سے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صرف سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. گھوڑا ڈر رہا تھا, اسامہ بیٹا پاس سویا ہوا تھا, خطرہ ہوا. گھوڑا ڈر کے بدک کے میرے بیٹے کو بلتی نہ مار دے. قرآن پڑھنا بند کیا, گھوڑا ٹھہر گیا, پھر پڑھنا شروع کیا, گھوڑا پھر ڈرنے لگا. 3 بار ایسا کیا. صبح جا کے رسول اللہ کو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ماجرا, میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, گھوڑا ڈر رہا تھا, قرآن پڑھنا بند کیا, گھوڑا ٹھہر گیا. یا رسول اللہ جب میں تیسری مرتبہ قرآن پڑھنا بند کیا, اچانک آسمان کی طرف دیکھا, سفید رنگ کا نور آسمان کی طرف جا رہا. اب میرے آقا نے یہ جب فرمان سنا, یہ بات سنی, فرمایا اقرا یا اسید. ایک مرتبہ نہیں, اقرا یا اسید, اقرا یا اسید. اسید پڑھتا رہے, اسید پڑھتا رہے, اسید پڑھتا رہے. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا اللہ اتنے فرشتے نازل کرتا کہ مدینے کی گلیوں میں تمہیں فرشتے ہی نظر آتے. سبحان اللہ. اوتیت مفاتیح خزائن السماوات. پہلی چابی قرآن, پہلی چابی قرآن, پہلی چابی. میرے آقا نے فرمایا مشکات کے حدیث ہے, آپ فضائل قرآن نکالیں, لکھا ہوا ہے کتاب الدعوات میں. کیا لکھا ہے؟ فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو صبح صبح مسجد آئے, صبح صبح وادی عقیق جائے. وادی عقیق پتہ کون سی ہے؟ جو پہاڑوں پر پانی بہت ہو جائے تو وہاں سے گزرتا تھا. وادی عقیق, رسول اللہ کو اس وادی سے محبت تھی, آپ اس وادی کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے وادی عقیق جائے, ایک سنہری اونٹ لے آئے, سنہری, نہ گناہ کرے نہ ظلم کرے,
دوسرا جائے 2 سنہری اونٹ لے آئے، نہ گناہ کرے، نہ ظلم کرے، نہ چھین کے لائے، چوری نہ کرے۔ ایک جائے وہ 3 اونٹ لے آئے، یا رسول اللہ بندہ چاہتا ہے کہ روز 1 اونٹ، روز 2 اونٹ، روز 3 اونٹ مل جائیں۔ فرمایا پھر فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کے 1 آیت پڑھنے والے کو 1 اونٹ، سبحان اللہ، 2 آیتیں پڑھنے والوں کو 3 آیتیں پڑھنے والوں کو اوتیتو مفاتیح خزائن السماوات والارض۔ اللہ کہتا میں خزان آسمان کے زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ اب ایک اور بات سنو، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں رسول اللہ کے صدقے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ کنت سارے کنت نبی پاک کی زبان سے لفظ نکلے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ کہتا میں خزانہ ہوں، اللہ کہتا میں خزانہ ہوں، کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ ہوں، پوشیدہ خزانہ ہوں۔ میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے بندے پیدا کیے۔ یا رب العالمین تو نے بندے پیدا کیا ہے تو یہ تو روزانہ صبح صبح دیہڑی جانے کے لیے تو اٹھ پڑتے ہیں، فجر کے لیے اٹھتے یا جاگ رہی ہے جاگ 7 بجے ناڑے ٹوٹی تے پہنچنا تو 7 بجے تو پہلے تے جاگ کے نہا کے دھو کے کپڑے پا کے سب میں آ گیا، سب لیٹ ہو گیا تھوڑا رستے میں سر کبھی مجھے اللہ کی قسم کھا کے تو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جس کے گھر میں کوئی گھنا درخت ہے، جس کی حویلی میں کوئی درخت ایسا ہے جس میں شاخیں پتے زیادہ ہیں، وہاں ذرا فجر کی اذان کے بعد کھڑا ہو کے دیکھنا چڑیاں صحیح رہتی ہیں کہ جاگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ککڑ توڑے آلے کو بند ہے، انہاں کو کھوٹا دیتا ہے انہوں اتھے بیچارہ ساری کے بعد کیا کہتا ہے اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مرغے کی آواز اذان کی آواز ہو تو کیا پڑھے اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک۔ کیوں؟ اب میرے نبی نے فرمایا مرغا جب اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کے اذان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے گھر میں جو مرغا اس کو تو فرشتے نظر آتے ہیں اور تو ستا ترے فرشتے کتنے نظر آتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایک بار ایسا ہے نبی پاک کی زندگی میں علامہ صاحب صرف ایک بار لیلۃ التاریث ایک حدیث ہے، اس کا نام ہے لیلۃ التاریث۔ حدیث کا نام کیا ہے؟ لیلۃ التاریث۔ ایک بار پوری زندگی میں رسول اللہ کی ایک بار کہ میرے آقا فجر کی نماز کے وقت سوئے رہے، تہجد کا ٹائم بھی گزر گیا، فجر کا ٹائم بھی گزر گیا، سورج نکل آیا، نہ نبی پاک نے نماز پڑھی، نہ کسی صحابی نے نماز پڑھی، سورج کی کرنیں چہرہ مصطفیٰ پر پڑی۔ حضور نے صحابہ کو اٹھایا، فرمایا اخرج من ھذا الوادی، اخرجوا من ھذا الوادی، ھذا واد الشیطان۔ فرمایا یہ وادی سے نکلو، یہ شیطان کی وادی ہے، اس وادی میں ہماری نماز ضائع ہو گئی ہے۔ صحابہ نے جلدی سے اس وادی سے نکلے، اگلی وادی میں جا کر بلال کو کہہ دیا بلال اذان پڑھو، بلال نے اذان پڑھی اور رسول اللہ نے جماعت کرائی، اور جماعت کا جب سلام پھیرا فرمایا پریشان ہونا نہیں، نماز ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک سفر سے رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، جنگ کر کے آ رہے تھے، صحابہ تھکے ہوئے تھے، رات کا سفر تھا، نیند کے مارے برا حال تھا۔ صحابہ نے سفارش کی حضور مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا آرام کرنے دیں پھر چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک سو جاؤ، سب سو گئے۔ حضرت بلال سے کہا کیوں نہیں سونا؟ تو نے یہ جو ہمارے صوفی پیر بزرگ کیا کرتا ہے اپنے خادم کے کہا تو انہوں نے سچ بلٹ رات میں لیٹ جانے ہیں تقریر کر کے کہتے کاکا تو نہیں سونا، پہلا پڑھ سویرے نہیں ہونی 300 پڑھ سویرے سے سنت ہے رسول اللہ کی۔ بلال سے کہا بلال تو نے نہیں سونا، تو نے ہمیں سحر کی وقت تہجد کے وقت یا اذان کے وقت اٹھا دینا ہے۔ ظاہرہ بلال بھی تو سفر میں ساتھ ہی تھے، تو پہلے تو چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہو، چکر لگاؤں اور مولوی طارق مسعود نے کھانچ ماری اس طرح کی
پتہ چلا نا آپ کو کہ وہ اس طرح کی مثال دیتے ہوئے حضرت مولا علی کے بارے میں شوہر غریب و مسکین ہو اس کو کم وقت کہہ دیا اس نے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر دی حالانکہ حضور کے غلاموں کا اور حضور کے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے ادب رکھنا چاہیے کہ بلال نیند آ گئی بلال تھوڑی دیر چلتے رہے منہ دھویا آنکھیں کھولی پھر انہوں نے کہا اچھا اونٹ کے بانے کے اوپر بیٹھ کر کے جاوے پر بیٹھ کر مشرق کی منہ کر کے اور ایسے آنکھیں تھوڑی دیر تھوڑی کر لیتا ہوں جب پوک پھٹے گی تو میرے آنکھوں میں روشنی پڑے گی اٹھ جاؤں اب ظاہر نیند کا غلبہ ہو جتنی مرضی بندہ آنکھیں کھول کے رکھے نیند تو آئی جاتی ہے نیند آ گئی سو گئے بلال بھی سو گئے میرے آقا نے بلال کو جھڑکا نہیں اور بلال تو نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں محدثین کے درمیان جواز کے لیے قیامت تک کے غلاموں کے لیے اعلان بھی کر دیا اگر کبھی نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح کے وقت جاگ نہ آئے تو کوئی بات نہیں یہ تھے پر لگی اندر کیسا اندر ٹائم ہی نہ کیا نماز اندر ٹائم کدھر ہے ہماری کہنا پتر اندر ٹائم ہی نہ کیا اور نماز کا ٹائم کبھی گزرتا نہیں کب گزرتا نماز جب پڑھ لیں جب نماز پڑھیں گے تو پھر ٹائم گزر گیا رسول اللہ نے بیان جواز کے لیے تاکہ میرے غلام قیامت کا اگر نیند آ جائے سو جائیں صبح اٹھیں وضو کریں نماز پڑھیں معافی مانگے یا اللہ جان کے نہیں ستا رہا بس نیند بہت آ گئی تھکا ہوا تھا اٹھ کے نماز پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں معافی مانگیں 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں کنت کنزا مخفیا اگر خزانہ چاہیے میرے رب کو پہچان حاصل کرو رب کی معرفت حاصل کرو اور معرفت کہاں سے ملے گی کسی صوفی کامل کے دل یہ معرفت کے خزانے ہیں ان کے دل سے تمہیں معرفت کا خزانہ ملے گا اور پھر داتا صاحب کی طرح 981 سال بھی گزر جائیں گے تو لنگر کم نہیں ہوگا صوفی دینے تک لنگر کا کم کٹ ہو جائے عالم صوفی عارف عابد تنگ دست نہیں ہو سکتا یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہی جو روز مانگنے آتا تھا دوسرے دن مانگنے آتا تھا قرآن کی بات کر رہا ہوں چاند کا معجزہ دوبارہ نہیں ہوگا سورج کا معجزہ دوبارہ نہیں ہوگا نبی پاک کے سارے معجزہ دوبارہ نہیں ہوں گے ایک معجزہ ہے نبی کا وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے نبی کا میلاد منانے والے نبی کے میلاد کے جھنڈیاں لگانے والے اگر ان کو قرآن نہیں آتا تو لوحہ فکریہ ہے پھر لے جائیں گے ان کو کسی دن تبلیغی جماعت والے اور یہ چلا بھی جائے گا ان کے ساتھ ان کو بتائے گا کہ جناب اسی بڑے چڈے لائے لیکن سانو ملیا کچھ نہیں وہ ظالمہ تن ملنا تو کاری بڑا آیا تن ملے نا تو بارو بار ہی جائے اے پیجو آگے تو ادھر پہلے بعد ربی 12 نبی علیہ شادی جماعت علیہ درس قرآن سے میرا اندر جماعت ہو رہی ہے بعد مجھے من چلا آیا کھیچ گئے پڑھی ہوئے چھلا چھٹی پڑھی میں کہ کہا ہے کی کر دی تصور بلاش ہوئی چڑیاں لا رہے مرچا لا رہے میں کہ اس میلاد والے نبی نے نماز کی جماعت چھوڑنے کے بارے میں پتہ کیا ان جھنڈیوں کا فائدہ تب ہوگا تمہیں جب تکبیر اولیٰ میں جماعت کے ساتھ شامل ہوگا پھر جس آئے گی میلاد مصطفیٰ بنانے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر مزہ آئے گا ساری رات گلیاں سجائیں فجر کی نماز کے وقت سویا ہوا ہے اور یہ بات میری طرف بھی منسوب ہے آپ کی میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ من حیث الجماعت ہم پھنس گئے ہیں ایسے جنجال پر ہم پھنس گئے ہیں کہ کسی بندے کو کہتا مولوی یار تجھے غلط بلایا مولوی صحیح بلاندے نا جڑا مٹھیاں دل سمندہ تے دستا جناب نے میلاد منایا تے گارنٹی ہے بخشا ہو جائے اور میلاد مناؤ عشق مصطفیٰ کی شمع جلاؤ لیکن قرآن کی شمع جلاؤ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور گھر نو قبرستان کون بناتا ہے
رسول اللہ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ گھر کب قبرستان ہوتا ہے؟ قبرستان تو گاؤں سے باہر ہے۔ فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر قبرستان ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر آباد ہے، زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ مردے روح نکلنے سے مردے نہیں ہوتے، مردے ہدایت کا ختم ہو جانے سے بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ لا تسمع الموتى، رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کافروں کو، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، عتبہ شیبہ مردہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء۔ میں نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہے میرے محبوب کو محبوب یہ مردے ہیں، آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رب العالمین وہ تو زندے تھے۔ فرمایا مردہ وہ نہیں ہوتا جس کے جسم سے روح نکل جائے، مردہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت قبول نہ کرے، مردہ وہ ہے جو جس کے دل میں تقوی کی دولت نہ ہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا۔ میں نے قرآن پڑھا، آپ نے سمجھنا نہیں کہا، مجھے لگ گیا پتہ آپ جھگ گئے ہیں، میں بھی لیٹ آیا ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا زادرہ بناؤ، زادرہ، اور بہترین زادرہ تقویٰ ہے۔